جی السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خبریں ڈیجیٹل رپورٹر کارنر، میں ہوں طلال اشتیاق۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے پاکستانی فوج نے ایک دفعہ پھر افغانستان کو منہ توڑ جواب دیا اور افغانستان کی خواہش پہ اور ریکویسٹ پہ درخواست پہ ایک جنگ بندی کا 48 گھنٹوں کے لیے اعلان ہوا ہے اور اس پہ عمل جاری ہے۔ اس دوسری جانب صدر زرداری اور فیلڈ مارشل کی ایک ملاقات بھی ہوئی ہے اور ان کے ملاقات کے کیا مقاصد تھے، اور کے پی کے جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ حلف بھی اٹھا چکے ہیں۔ بہت سی خبریں کا تجزیہ اور خبر جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈیٹر کوارڈینیشن سے آپ لوگ ساتھ۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ پاکستانی فوج نے ایک دفعہ پھر افغانستان کی جو جارحیت ہے منہ توڑ جواب دیا تھا، افغانستان کی چیخیں نکلی تھی، جس پہ بار بار ریکویسٹ کرنے کے بعد ایک 48 گھنٹے کے لیے جنگ بندی پہ عمل ہوا یا معاہدہ ہوا ہے، اس پہ عمل جاری۔ کیا کہیں گے آپ اس والے؟ اچھا، ایک بات یاد رکھیں کہ دنیا جو ہے وہ بہت مختصر ہے اور اتنی لمبی عمریں بھی نہیں ہوتی کہ جس کو جنگوں میں گزار دیا جائے۔ جنگوں کی پاکستانی قوم جو ہے وہ جنگوں کے خلاف ہے۔ دیکھیں، ہمارا ایٹمی پروگرام ہے، جب پوری دنیا اس پر اعتراض کرتی تھی تو ہم ایک ہی بات کہتے تھے کہ دیکھیں ہم پورا امن قوم ہے، ہم کسی سے نہیں لڑنا چاہتے، ایون جناب ہم انڈیا سے بھی لڑنا نہیں چاہتے، لیکن بعض جنگیں ایسی ہوتی ہیں جو ضروری ہو جاتی ہیں، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی پریس کانفرنس جب کی تھی، بریفنگ دی تھی پشاور میں، تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر پوری دنیا کے جو معاملات ہیں وہ جنگوں کے بغیر اگر حل ہو جاتے تو غزوہ بدر کی کیا ضرورت تھی، احد کی ضرورت کیا تھی، باقی جو جنگیں لڑنے تھی ان کی کیا ضرورت تھی۔ تو ٹھیک ہے، جنگیں ضروری ہوتی ہیں، لیکن جہاں ان کی ضرورت ہو وہاں جنگیں ضروری ہوتی ہیں۔ انڈیا کے ساتھ ہم نے بڑا مظاہرہ کیا جناب امن کا، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، پھر ہمیں جنگ لڑنی پڑی۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، ہسٹری یاد رکھے گی کہ افغانستان کے خلاف جو ہم جنگ لڑ رہے ہیں یہ غیر ضروری جنگ لڑ رہے ہیں، اس کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں تھی۔ پاکستان ہمارا ہمسایہ ملک ہے، دیکھیں پاکستان کے 6 ممالک ہیں اور پاکستان کا صرف چین کے علاوہ ہر ایک کے ساتھ تنازع ہے، یعنی انڈیا کے ساتھ تنازع ہے، افغانستان کے ساتھ تنازع ہے، ایران کے ساتھ تنازع ہے، اور جو مطلب اس سے دنیا پر تاثر کیا جائے گا۔ سر میں آپ کی بات سے اختلاف کروں گا معذرت کے ساتھ، آپ میری بات سنیں۔ آپ نے یہ فکرہ جو کہا کہ پاکستان کو افغانستان کے ساتھ جنگ نہیں لڑنی چاہیے تھی، مجھے یہ بتائیے کہ وہ جو مرضی کرتے رہو، ہماری فوج ہماری جو بارڈر کی فورسز ہیں منہ دیکھتی رہے۔ طلال صاحب، یہ جنگ بنتی نہیں ہے، نہ وہ آپ کے جوڑ کے ہیں، نہ ان کے پاس اسلحہ ہے۔ ایک شخص کے پاس جناب بڑا اسلحہ ہو اور دوسرا جناب نہتا ہو، اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ آپ کو نیگوشیشن سے بات کرنی چاہیے تھی۔ دوسرا، آپ کا جو صوبہ ہے اس کے ساتھ انٹریکشنز ہیں، خیبر پختونخوا آپ دیکھیں اور ادھر سے کابل دیکھیں، ان کی کوئی سماجی اور لینگویسٹک بنیاد پر کوئی فرق ہے ہی نہیں ہے، اور بہت سارے مسائل ہیں۔ نمبر 2، آپ انڈیا سے مقابلہ کرتے ہیں، وہ بات باقی بنتی ہے جناب، آپ سے 10 گنا بڑا ملک ہے، آپ اس کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ وہ بیچارے 50 سال سے جنگ کے مارے ہوئے ہیں، ان کے پاس ایک جہاز نہیں ہے۔ اب جناب پتہ چلا ہے کہ انہوں نے 2 میزائل آپ پر فائر کیے ہیں، اس پر جناب پاکستان کو بڑی تشویش ظاہر ہوئی، تو پتہ چلا کہ سوویت یونین طرز کے جو ان کے پاس پرانے میزائل کوئی 2-4 پڑے ہوئے تھے، اس پر انہوں نے کام شروع کر دیا۔ اس وقت افغانستان کو تعمیر نو کی ضرورت ہے۔ دیکھیں ریسنٹلی آپ فارغ ہوئے ہیں جناب غزہ میں، وہاں جنگ بندی ختم ہوئی ہے، مطلب 2 سال کی قتل و غارت تباہی۔ اب ایک اور ملک آ جائے کہ نہیں جی میں نے فلسطین کے ساتھ لڑنا ہے، یہ لڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کوئی انسانی ہیومینیٹیرین بیسس ہوتی ہے۔ نمبر 2، یہ آپ کے خلاف جا رہی ہے۔ دیکھیں خورشید محمود قصوری صاحب آپ کے سابق وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے کل ایک بیان دیا بڑا وائزلی، ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ بار بار اس افغانستان سے جب جنگ چھیڑتے ہیں نا، لڑائی کرتے ہیں، یعنی ایک پھر 2-4 دن چھوڑ کے پھر 2-4 دن چھوڑ کے پھر، تو اس سے فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ بھارت کو ہو رہا ہے، آپ کا ٹوٹل امیج خراب ہو رہا ہے۔ آپ صرف یہ سکور سیٹل کرنا چاہتے ہیں کہ جو نمبرز ہیں ٹرمپ کے ان میں اضافہ کرنا ہے۔ پہلے 6 ممالک میں اس نے جناب جنگ بندی کروائی، اس کے بعد 7واں اس کا جناب غزہ ہو گیا، وہاں جنگ بندی کروائی، 8واں جو ہے گا یوکرین روس ہوگا، وہ 8 اس نے جنگیں بند کروائی۔ آپ 9واں نمبر اسے صرف دینا چاہتے ہیں کہ اس نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان بھی جنگ بندی کرائی، اسے آپ کریڈٹ دینا چاہتے ہیں تو وہ علیحدہ بات ہے۔ ورنہ دیکھیں پاکستان اور افغانستان 2 برادر ملک تھے، افغانستان کے فیصلے پاکستان کرتا تھا، اب پاکستان اور افغانستان کے فیصلے امریکہ میں جا کر ہوں گے۔ امریکہ آپ کی تابعداری کیوں کرتا رہا؟ آپ کو اربوں ڈالر اس نے کیوں دیے اس 20-30 سالوں میں؟ کیونکہ اس کی افغانستان تک ایکسیس نہیں تھی، اس کو افغانستان کے ذریعے آپ کے ذریعے بات کرنا پڑتی تھی۔ اب آپ کے پاس نہیں رہا، آپ کے ہاتھ، وہ کہتے ہیں مونچھیں اپنے ہاتھ میں ہوتی ہیں نا اچھی لگتی ہیں، اب آپ کے ہاتھ میں مونچھیں نہیں رہے۔ اور ایک اور افسوسناک میں بات کرنا چاہوں گا کہ اس جنگ کے بارے میں پوری بین الاقوامی میڈیا نے جو تجزیہ کار تھے انہوں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ پاکستان افغانستان کے ساتھ جنگ کرے گا۔ وہ کیوں کہہ دیا تھا؟
پھر آپ جب ایسی صورتحال ہو آپ کو اس کو اوائڈ کرنا پڑتا ہے. پھر ایک اور کہا گیا کہ جناب پاکستان جو ہے رجیم چینج آپریشن کرنا چاہتا ہے. کل کا جو ترجمان دفتر خارجہ کا بیان ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ جناب ہم چاہتے ہیں وہاں ایک نمائندہ حکومت ہو. بات یہ کہ گزشتہ 40 سال میں 4 ڈیکیڈز ہیں, پوری 2-3 نسلیں ہوتی ہیں, وہاں تیسری نسل بھی وہاں جنگ لڑ رہی ہے, ان کو امن کا پتہ ہی نہیں ہے, اور ان کے لیے جو تیار کیے طالبان نے آپ نے تیار کیے ہیں. اب آپ کہتے ہیں نہیں ہم اپنے اور کوئی پپٹس لائیں گے اور کوئی ڈمیز لائیں گے, اور وہ کہاں سے تیار کریں گے. میں آپ سے جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کو افغانستان کے ساتھ یہ بارڈر بنتا ہی نہیں ہے. بہت جگہ ایسی ہوتی ہے, دیکھیں نماز کی 3 حالتیں ہوتی ہیں, وہ کہتے ہیں ایک قیام ہے, ایک رکوع ہے, ایک سجود ہے. کچھ جگہ ایسی ہوتی ہے کہ جہاں بالکل سجدے پہ چلا جاتا ہے, اس کے بعد کوئی آرگومنٹ ہوتی نہیں, اور کہیں ہوتا ہے کہ نہیں کھڑا ہو جاتا ہے, اور ایک رکوع کی حالت درمیانی حالت ہوتی ہے کہ کچھ باندھتا ہے کچھ. مطلب یہاں افغانستان کی صورتحال جو ہے وہ آپ اس سے اچھی بات کر کے, اچھی نیگوسیشن کر کے آپ اس جنگ بند کو بند کر سکتے ہیں. تھوڑا سا آگے چلتے ہیں, وقت تھوڑے اور بھی بہت سے ایشوز ہیں ہمارے انٹرنل بھی, کچھ آپ سے ہم نے خبریں لینی ہیں اور تجزیے لینے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ صدر زرداری کی اور فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کی ایک ملاقات ہوئی ہے, مجھے یہ بتائیے کیا مرکات ہیں اس ملاقات؟ اچھا پہلے تو یہ خبر ہونی نہیں چاہیے تھی, ایک فیلڈ مارشل صدر سے ملا تو اس کی کیا مطلب, لیکن یہاں سینیریو چونکہ چینج ہے, صدر سب سے بڑا آئینی عہدہ ہے لیکن یہاں ڈمی ہے, اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں, کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. کیسے کیا نہیں آپ بتائیں فیلڈ مارشل خود چل کے ملنے جی سپریم کمانڈر کو, تو کیسے آپ یہ بھی ایک مجبوری ہے کہ آئینی طور پر وہ ایک سربراہ ہے, اس کو ٹیگ لگا ہوا ہے کہ وہاں چل کر جانا ہے, ورنہ تو جناب ان کے اشارے پر پیپلز پارٹی دوڑی کیا ناک کے بل رگڑتے ہوئے آتی ہے. اچھا جی بالکل گیا, مجبوری ہے نا سر. اس کی وجہ ایک تو سندھ ناراض ہے آپ سے, آپ نے ان سے 2.5 سال کے وعدے کیے تھے کہ 2.5 سال جناب شہباز شریف صاحب ہوں گے, 2.5 سال جناب بلاول بھٹو صاحب وزیر اعظم ہوں گے, اور انہوں نے ابھی تک کسی وجہ سے انہوں نے اپنی شادی بھی نہیں کی, انتظار میں تھے کہ پہلے میں وزیر اعظم بنوں گا, پہلے حلف اٹھاؤں گا اور اس کے بعد باہر. اب ان کو چونکہ اس کی یہ خبر نہیں ہونی چاہیے, پہلی بات تو یہ کہ یہ خبر نہیں ہونی چاہیے تھی, لیکن یہاں چونکہ یہاں طاقت کے مرکز کچھ اور ہے, جسے طاقتور ہونا چاہیے وہ طاقتور نہیں ہے. یہاں پارلیمانی سسٹم میں وزیر اعظم کو طاقتور ہونا چاہیے. دیکھیں آپ خواجہ آصف صاحب ہمارے وزیر دفاع صاحب ہیں, ٹھیک ہے, آپ کو پتا ہے کہ یہاں مختلف چینل سے وہ انٹرویو کرتے رہے, پھر وہ چلے گئے مہدی حسن سے انہوں نے انٹرویو کیا, جو یورپی جناب وہ ایک تجزیہ نگار امریکہ میں, اس نے پرخچے اڑا دیے. اس نے ایک ہی سوال کیا, اس نے کہا جی بات یہ کہ جو آرمی چیف ہوتا ہے وہ وزیر دفاع کے تابع ہوتا ہے, ٹھیک ہے, آرمی چیف کا باس جو ہوتا ہے وہ وزیر دفاع ہوتا ہے. آپ بتائیں کہ جو اس وقت فیلڈ مارشل ہیں وہ آپ کے انڈر ہیں, امیڈیٹ آپ کے اندر کام کریں, آپ ان کے باس ہیں. اچھا چلو دکھاوے کے لیے کہہ دیتے ہاں جی میں ان کا باس ہوں, انہوں نے کہا نہیں, ہمارے یہاں صورتحال بہت مختلف ہے. تو مقصد یہ ہے کہ آپ ماننا پڑے گا ہمارے یہاں طاقت کے مختلف محور ہیں. اب یہ جو ملاقات ہوئی ہے یہ روٹین میں ہونی چاہیے تھی, کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن یہاں پر 2-3 بڑے محرکات نظر آ رہے ہیں. ایک تو پیپلز پارٹی کو منانا مقصود ہے, دوسرا خیبر پختونخوا میں حالات کچھ نکل رہے ہیں, عوامی جو معاملات ہیں کہ وہاں سہیل آفریدی نے حلف نہیں اٹھا سکنا تھا, کہہ دیا تھا لیکن اس کے باوجود حلف اٹھا لیا گیا. اور دوسرا ٹرمپ کے ساتھ جو معاملات ہیں اور آگے وہ 9واں نمبر جو ہے 9 نمبر بھی ان کے کھاتے میں ڈالنا ہے, اس قسم کی. تو اب شدید یہ ہے کہ وہاں پر کچھ نیگوسیشنز چل رہی ہیں, اگر وہ نہیں چلتی کے پی کے میں تو ایک بڑا واقعہ ہوگا, اور اس بڑے واقعے کے بعد وہاں ایمرجنسی نافذ کر دی جائے گی. اچھا سر, اس قسم کے خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں. مطلب یہ تو ایک ریومرز ہے. آپ مجھ سے پوچھیں کہ کون سا بڑا واقعہ ہوگا تو میں نہیں بتاؤں گا کہ کون سا بڑا واقعہ ہوگا. ہمارے ناظرین کو بتا دیں, مجھے نہ جی بتائیں. وہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ایک بڑی شخصیت کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے. 3 بڑے نام ہیں کہ ایک بڑی شخصیت کو ایلیمینیٹ کیا جا سکتا ہے. آپ اشارہ لے لیں, باقی آپ خود سمجھیں. اچھا سر, کیا نام ہے, یہ اشارے بعد میں لیں گے, آگے چلتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ سی ایم کے پی کے میں حلف بھی اٹھا لی ہے, اور وہ عمران خان سے ملنے کے لیے بھی روانہ ہوئے تھے حلف اٹھانے کے بعد. جو انہوں نے درخواست تھی دوسری جانب دوسری پارٹی کی جو ان کے خلاف وہ خارج کر دی گئی ہے. کے پی کے کا سینیریو کیا ہوگا؟ دیکھیں پریورٹی ہونی چاہیے صوبہ بعد میں کوئی, کیونکہ پاکستان ہم پہلے ہیں, پریورٹی پہ ہمیں پاکستان کو رکھنا. طلال صاحب کل ہم نے اللہ اس میں سوال پورے نے کے پی کے کی آج تک اور ان کی عوام کی بات نہیں کی. افریدی صاحب نے اپنے چیئرمین کی اور اپنے لوگوں کی بات ضرور کرتے اپنی جماعت کی. کے پی کے کی ریسٹورینٹ کیا وہاں جو ووٹ ملے ہیں نا, دیکھیں یہ جو تعمیراتی کام ہوتے ہیں نا یہ بھی بڑے ضروری ہوتے ہیں, لیکن اس مرتبہ پی ٹی آئی کو جو ٹوٹل ووٹ ملے ہیں وہ تعمیراتی کاموں پر نہیں ملے.
آپ اٹھا کے پنجاب کی ہسٹری دیکھ لیں, یہاں جو الیکشن جیتے ہوئے نا حماد اظہر اور دیگر جتنے بھی ہوں, یہ تو سارے چھپے ہوئے تھے. یہ تو ایک بینر ایک پوسٹر نہیں لگا سکتے تھے, لیکن پھر بھی عوام نے جا کر ان کو ووٹ دیے. کس لیے دیے؟ کیا پل بنوانے کے لیے دیے تھے انہوں نے؟ کیا سولنگ لگوانے کے لیے دیے تھے؟ نہیں, عمران خان کی رہائی کے لیے دیے تھے, یاد رکھیے گا. اور وہاں پر اس وقت جو سی ایم کے پی کے نیا چینج کیا ہے, وہ وہاں تعمیراتی کام بھی ضروری ہے, یہ بات نہیں ہے. وہاں 2-3 بڑے ایشوز ہیں, وہاں کرپشن بہت زیادہ ہے, اس کو کنٹرول کرنا بہت زیادہ ضرورت ہے, اور وہاں پر جو انٹرنل معاملات ہیں وہ بہت ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. لیکن سب سے بڑا اس وقت جو ٹوٹل کیوس ہے پاکستان میں, معاملات کنٹرول نہیں ہو رہے, وہ قیدی نمبر 804 ہے. تو آپ کہنا کہ جناب اس نے پہلے اس کی, تو وہ آئے اسی کام کے لیے. ہاں, اگر وہ یہاں پر پی ٹی آئی کی بات نہ کرتا, خلاف کرتا ہوں کہ اگر وہ بندہ آیا ہی اسی لیے ہے تو پاکستان اور وہ صوبہ کدھر کھڑا ہوا ہے؟ ایک بندہ فرد واحد کے لیے وہ بندہ سی ایم بنا ہے, تو باقی لوگ کدھر ہے؟ باقی اتنے سینکڑوں علاقوں آپ جناب کر لیں, اس کو نظر انداز کر لیں, جتنا مرضی نظر انداز کر لیں کہ وہ جناب ختم شو. سر وہ تو عدالتوں نے رہائی دینی ہے, ختم شو. سی ایم کے پی کے نے تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں ہماری عدالتیں کیا ہیں. 26ویں آئینی ترمیم کے بعد کون سی عدالت رہے گی, آپ خود بتائیں. آپ اس پر جناب ہم اپنے گریبان میں جھانکیں گے نا, تو ہمیں سوائے شرمندگی کے اور کچھ نہیں ملے گا. میرے تو یہ حقائق ہیں کیونکہ پاکستان ایک دیکھیں. اچھا یہ بتائیں, ایک جو ضمانت کی درخواست ہوتی ہے اس کو فوری طور پر انٹرٹین کیا جاتا ہے. آپ بھی جانتے ہیں, آپ نے ساری زندگی رپورٹنگ کی ہے, آپ ضمانت فوری طور پر انٹرٹین کی جاتی ہے. 6 مہینے بعد ضمانت لگی لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اور اس کے بعد انجرڈ کر کے 3 ہفتے, پھر 3 ہفتے ختم ہوئے, پھر 16 دن اگلے. اب کل اس کی سماعت تھی, لیکن سماعت کیے بغیر ہی اس کو کیس کو ڈی لسٹ کر دیا گیا. وجہ سب کو پتا ہے کہ پہلے توشہ خانہ 2 میں سزا ہوگی, اس کے بعد جو ہے وہ اس کیس میں ضمانت ہوگی. یہ کورٹ کے فیصلے نہیں ہیں سر. آپ اخبار اٹھا کر دیکھیں, آپ کے جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں وہ آپس میں بیٹھ کر لڑ رہے ہیں. اب وہ کہتے ہیں جناب کہ یہ جو رولز بنائے گئے گھر کا معاملہ نہیں ہے, پاکستان کا معاملہ ہے, یہ عدالتوں کا معاملہ ہے. اس وقت پروگرام کا ٹائم میرے پاس صرف 2 منٹ ہے, مجھے جاتے جاتے یہ بتا دیجیے گا, سی ایم کے پی کے میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں, پہلے ہائی کورٹ جاتے ہیں, پروٹیکٹو بیل لیتے ہیں, پھر نکلتے ہیں. کیسا ڈر ہے؟ تو شرم آنی چاہیے ریاست کو شرم آنی چاہیے کہ وہ جب ایم پی اے بنا تھا اس کے خلاف کوئی کیس نہیں تھا, وہ منسٹر بنا اس کے خلاف کوئی کیسز اب پیدا ہو گئے ہیں. ایک کیس بھی نہیں تھا, صرف ایک درخواست تھی جو اس نے جناب اپنی ویڈیو جو اسمبلی میں خطاب کیا تھا اس کو اپنی فیس بک پوسٹ پہ لگا دیا تھا, اس کے خلاف صرف ایک درخواست تھی. یہ کتنی شرم کی بات ہے کہ وہ 90 ووٹ لیتا ہے, آپ اس کا حلف نہیں اٹھاتے ہیں. آپ اس کے جو اس سے پہلے ایکس سی ایم ہوتا ہے اس کی ریزگنیشن آپ قبول نہیں کرتے ہیں. اس کے بعد وہ جب بن جاتا ہے پھر آپ اس کے خلاف مقدمات درج کرنے لگ جاتے ہیں, اور پہلا کام ایک سی ایم کو جو کرنا پڑتا ہے اپنی ضمانتیں کرانی پڑتی ہیں. یہ ریاست کے لیے, پاکستان کے لیے, حکومت پاکستان کے لیے, مسلم لیگ کے لیے اور ان سب کے لیے شرم کا مقام. میرا آپ کو اس بات پہ یہ جواب ہوگا کہ ایسے جس کے خلاف 6 مقدمات ہو, جس کو ضمانت کرانے کے لیے پہلے جانا پڑے, اس کی جگہ کوئی اور بندہ بھی تو پارٹی میں نامینیٹ ہو سکتا تھا. اینی وے سر, باقی کل اس پہ بات کریں گے. ناظرین, ایسی مزید انفارمیشن اور خبروں کے لیے دیکھتے رہیے خبریں ڈیجیٹل رپورٹر کو.